الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وإذ سنة وزیر رسالت باب آسمان صحافیت کے 10 مقامات نظام عدل کے آفتاب عالم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اللہ کرتی ہے اور ہوں دعا تو کوئی چیز آسمان کی طرف بلند نہیں تھی جب تک تساں اپنے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے درود شریف نہ پڑھی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 48 حدیث نمبر ہے 486. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تسا چاہو کہ دعا ہے عبادت ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کی طرف ساری پہنچ ہوئی مقبول کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے تو فرمائے نہیں کیا تسا درود شریف پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کے صدقے تمہاری دعائیں قبول کرنے سے تمہاری عبادت قبول کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر جائز کام پہلے بھی بعد بھی درود شریف پڑھنا بھی توفیق عطا. آمین. وہ دیکھو فرماتے ہیں دعا ٹھہری رہتی ہے زمین کے آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے وہ اللہ کرتی ہے. درود شریف پڑھ دو تو قبول کیجیے درود شریف نہیں پڑھتے تو قبول نہیں کیجیے. یہ شاید پتہ لگ جائے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے دے وہ تو پہلے کہ درود شریف پڑھے بعد میں درود شریف پڑھے اور پکی گال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادت کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. یہ آپ کے اذان تو پہلے درود شریف پڑھو اذان کے بعد درود شریف پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کریں تو پہلے درود شریف پڑھو بعد میں درود شریف پڑھو. البتہ کوئی بھی نیک کام جو کرے وہ پہلے کے بعد درود شریف پڑھو ان درود کے صدقے اللہ تعالیٰ کامل پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. کہیں طرح بزرگان دین پر دینے کوئی تو سب کام کرے تھے پیو مکان پر لیتے پیو پہلے درود شریف پڑھو مکان بار بنے درود شریف پڑھتے رہو ان کے بعد ایک درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ پر مکان رہے کی برکت پائے. سبحان اللہ. اسی طرح علماء کرام نے کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیثاں پڑھ رہے ہیں پہلے درود شریف تاکہ بھی سبا کی نظر پایا ہے تکمیل تک صحیح طرح سے پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح طرح سے پیار محبت نال درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج اپنا ذکر کرے سوں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ درام عمر والد نام خطاب لقب فاروق اعظم بنیاد ابو حفص اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک لحاظ پر سوہرے نہیں گئے وہ صحابیت کا درجہ خلیفہ دو میں پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ تو یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز وقت آپ تشریف بھی دے رہے ہیں، رستے آپ کو ایک مجوسی نے خنجر ماریا، یہ نگرد آپ تریدے دی شہادت نوش فرمایا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان اور مقام دے مالک ہے۔ ایک مرتبہ انہیں ممبر شریف دے گئے تھے، مدینہ شریف دے بیان فرمانے بیٹھے، خطبہ دے بیٹھے، خطبہ دے آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا جنگ واسطے، مقام نہاوان پہ ہوئے، وہ لوگ تھی جنگ کرنے پہ کافرے دے نال، کافر مسلمان جو تھے ہر ایک تھی بنا رہے۔ اتنی دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے بیٹھے، تو مدینہ شریف میں منبر جو بیٹھے بیٹھے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والے پاسے آپ کی پیٹ کر گنو۔ لوگ فرمیندے کہ ایسا نہیں آواز کو سنیوں سے، حضرت ساریہ فرمیندے ایسا نہیں آواز کو سنیوں سے، اور ساری جی جماعت ہے وہ ساری پہاڑ والے پاسے پیٹ کر گنو سے، پہاڑ والے پاسے ایسا چلے گئے سے۔ فرمایا اتنی دیر دے کافر دا لشکر اگے تے گیا، اسا پچھلو حملہ کرتے انہیں کو میر تو نابود کر دی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آواز کی برکت نہ اسا کو فتح تے کامیابی عطا فرمائی۔ عمر بن خطاب کی ہے مدینہ شریف سے، مقام نہامت مدینہ شریف تو 1400 میل کے فاصلے دے ہوتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا جو 1400 میل دور کے فاصلے کو دیکھ نہیں بیٹھے، 1400 میل دور کے فاصلے لوگ اپنی آواز ان کی سننے دیتے۔ تو پتہ چلیا آپ انسان نہ ہن، صاحب کرامات ولی ہن، صاحب کرامات صحابی ہن۔ اللہ پاک نے یہ آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ واسطے حدیث پاک کے چلتے نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا پیارا بڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کن بڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہاتھ بڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زبان بڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اکھیاں بڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پڑھتا، مطلب یہ ہوں دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں بندے جو اتنی کرم نوازی فرمے دے، ہوں دے اتنی مرتبہ کے کمالات عطا فرمے دے، اکھیاں ہوں بندے جو ہوں دے دیکھان دی اللہ تعالیٰ طاقت مزید عطا فرمائے، کان ہوں بندے جو ہوں دے اللہ تعالیٰ سنن کی طاقت زیادہ عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھو 1400 میل دور کے فاصلے دے عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضرت عمر فاروق 1400 میل دور کے فاصلے سے دیکھ نہیں بیٹھے اور انہیں کو سمجھے نہیں بیٹھے، اور آپ کی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بہت بڑی شان سے مالک ہے، بہت کمالات والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور دے وچ تیجی قبر حضرت عمر فاروق سے۔ سبحان اللہ۔ ولید کے دور دے وچ مزار مبارک کا کام کیا گیا، چلیے کٹینے پہ ہوئے کرو ہے ختم سے کوئی لوگ آکھنا لگے رہے ختم سونے نبی ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ سونے نبی کا قدم نہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چل دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جڑے شہید ہیں وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں تو اور اتنے عرصے کے بعد قدم ہی صحیح سالم رکھے، جہاں کا قدم سالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جسم کو اتنی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پہ قبر دو، نیک بندے کی قبر ہے، صالح متقی پرہیزگار۔ آپ نے ارشاد فرمایا قبر دو تے ونجے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا جیڑا اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے تھی وڑ کرے
جنتان اللہ تبارک و تعالی حکم جنتا عطا فرمے سے اے قبر والا تو دسا تو تا نیک ہیں تو تا متقی ہیں تو تا پرہیزگار ہیں تو تا اللہ تبارک و تعالی دا پیارا ہیں اے دسا جو اللہ تبارک و تعالی نے تے کوئی نو جنتا عطا فرمائے نے کون یہ تھا قبر والا اپنی قبر دے وچ والے دا وقت یا امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالی نے جڑا وعدہ فرمایا اللہ تعالی نے جڑا فیصلہ فرمایا جڑا اللہ تعالی دے حضور کھڑے تھی انہاں کرے اللہ پاک کو پوری جنتا میں عطا فرما دی سبحان اللہ ایک تا یہ پتہ چل دے کہ قبرستان دے وچ وجنا چاہیے اٹھی مان تے مسلمان واسطے دعا منگنی چاہیے دوسرے نمبر یہ پتہ چل دے کہ عام انسان قبر دے حالات نہیں جانتا قبر والے دے کو نال گفتگو نہیں کر سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی دے جڑے پیارے ہوندے او قبر والے دے نال گفتگو کر گئے سبحان اللہ گفتگو کر گئے اور جڑے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے ہوندے او قبر دے جواب یہ نے فرما دے سبحان اللہ یہ بھی پتہ لگ دے کہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے انہیں دے جسم کو قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی ایمان سے صحیح سالم ہونے تے قبر جو لینے پہ ہونے جواب بھی دینے پہ ہونے ایک حدیث پاک کی چلتے جڑا اللہ تعالیٰ دا پیارا ہونے انہیں جسم کوئی قبر دی مٹی جڑی نہیں کھا حافظ قرآن با عمل ہوئے نیک ہوئے گناہ پاک ہوئے وہ جسم کو صحیح سالم ہونے شہید وہ جسم بھی صحیح سالم ہونے قبر دی مٹی کو پوری کھا سکتی اللہ دے نبی اپنے مزار کو زندہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالی نے کو طاقت عطا فرمائے دے کہ اپنی مزار کو ایک جادو کی جا دی رکھا واجی سکے سبحان اللہ میں ایک صفائی میں آپ کا صادق بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طاقت عطا فرمائے دے کہ جدو چاہیں آپ کی مزار کو باہر آ سکتے باقی تو کی میں سی سکتے وہ تو اپنی مزاریں جو ہیں کہ مزار رستے پہ کو نہیں ہوتا قبر تو بند ہو رہی ہے لہذا قبر تو جڑا بند ہوئے تے باہر بندہ آ نہیں سکتا اس والا وچ وڑ نہیں سکتا لہذا ایک ہی گل کرے میں وہ واقعہ مسلم شریف کی روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت میں کہ جدوں میں معراج والی رات کیوں بیت المقدس تے بیت المقدس تے 1,24,000 پیغمبر جڑے ہیں سارے میرے پیچھے آ کے نماز ادا فرمائی ہیں سبحان اللہ مسلم شریف کی روایت ہے مسلم شریف کے علاوہ بھی نے کتابیں دے اندر ہے الخصائص الکبریٰ مدارج النبوت بے شمار کتابیں تو فرمایا کہ سارے نبی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجود ہیں ظاہر ہیں آدم علیہ السلام اپنی قبر ہے شیس علیہ السلام اپنی قبر ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر ہے ادریس علیہ السلام اپنی قبر ہے شیس علیہ السلام اپنی قبر ہے یوسف علیہ السلام اپنی قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر ہے فرمایا جب میں گیا بیت المقدس سے سارے نبی اتنے ہی ہیں میں نال ملاقات کی تھی نے تے میرے پیچھے نماز ادا فرمائی سبحان اللہ تو میں کہ مڑی اور ساج اے اگر کمرے والے باہر نہیں آ سکتے تے یہ اللہ دے نبی کی رہے بیٹے آگے چیز جائیں تو اللہ تعالیٰ چاہے طاقت عطا فرمائے تو میں کہ وہ سارے ہیں مقتدی سونا نبی ہے امام تو مقتدی نشان منی بیٹی امام نشاندار اب کیا ہو مقتدی اگر قبریں میں باہر آ سکتے ہیں وہ امام بھی قبر میں باہر آ سکتے ہیں پتہ چلیا اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے ولی ہونے شہید ہونے ایک قبریں زندہ ہونے اور ایک روایت ہے جب میں الانبیاء یصلون فی قبورہم اللہ کے نبی اپنے مزار دے وچ نماز ہی پڑھتے رہا سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں گزریا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھی تے نماز پڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ اگر کہیں کو قبر دے توفیق دے میں نماز پڑھن کی تو میرے کو توفیق دے کہ میں قبر نماز پڑھنا سبحان اللہ فرمایا وفات تھی کی نہیں بادشاہ سے قبر کھول دی کیا لے قبر نماز پڑھنا نہ ایک منٹ صاحب جمعہ نماز ہے اچھا وہ قبر دے وچوں آپ نے لکھا کہ قبر دے وچ نماز پڑھ دے
معلوم ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے ہونے، اللہ تعالیٰ دے ولی ہونے، اللہ تعالیٰ دے نبی ہونے، وہ آپ کے قبر زندہ ہونے اور قبر دے رہے ہیں دیکھ آمال کریں گے سبحان اللہ. اور الحاوی میں فتاوا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مول یہ مشکل ہے کہ اپنی امت دے واسطے قبر دے وچ رہ کے بخشش کی دعا کرے سبحان اللہ. اور فرمایا جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام فوت تھی نے آج بھی ہوں دے جنازے کی شرکت فرمائے دے سبحان اللہ. یہ شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ساکو اولیاء کرام کا سارے نال سچی محبت عطا فرمائے. آمین. دریائے نیل نیلی والی عادت ہے کہ جب انہیں دے وچ ہماری لڑکی سب ہے خوبصورت سنگار دے نال زیورات کمال ہے والو چبدا ہا اگر ان دے وچ اے تساں لڑکی نہ سٹو ہے پرانی دا گھٹ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا سی میں معاملہ ہے تو آپ نے ایک خط لکھا. آپ نے لکھا وہ خط دے وچ دریائے نیل دے نام خط فرمایا اے دریائے نیل اگر چلدا بھی اپنی مرضی دے نال تے پانی دی تک لوڑ نہیں اگر چلدا بھی اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال تو لیندا رکی نہ ختم نہ. تو فرمایا خط سٹ دریائے نیل دے وچ فرمایا جیویں دریائے نیل دے سٹ لکھا گیا خط اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دے نال پانی اتنا بلند تھی گیا تو لیندا اور جو ختم ہی نہ. سبحان اللہ. تو سارا آگڑوال ہی نہیں بنے دوست ہی نہیں بنے لیکن اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہونے اللہ تعالیٰ دے جڑے پیارے ہونے انہیں دے آکھیاں دریا ہی بنے دے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مدینہ شریف دے آیا زلزلہ زمین میں کمبڑ لگی لفظ آتا نہیں تھی زمین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا چاہتا اس زمین سے ماریا. آپ نے ارشاد فرمایا اے زمین خاموش تھی وے عمر نے جو تے انصاف کیوں نہیں کیتا اور جی میں فرمایا نے زمین ہوں تے خاموش سال ہوں تے ختم تھی گیا. پتہ چل رہے اللہ تعالیٰ نے جڑے پیارے ہونے انہیں دی حکومت زمین دے اوپر ہوندی ہے انہیں دی حکومت پانی دے اوپر بھی ہوندی ہے انہیں دی حکومت انسان دے اوپر بھی ہوندی ہے انہیں دی حکومت جنات دے اوپر بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ. ایک بندہ ہے تیل چاہتے وجے پیا ٹھوکا جو تیل بھی تیل جو ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین کی طرف ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہستی ہے یہ شان تے مقام والے ہیں کہ زمین کو فرمایا نے کہ اے زمین کہ میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا شاباشی بندے دا تیل واپس کر. تو زمین نے ہوں ٹائم پورا تیل واپس کیتا ہے قطرے گھٹ نہ ہو. سبحان اللہ. یہ وہ عمر فاروق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورے بھی ہیں اتنے مقام سے عظمت آئے جنہیں کو لوگ عالی بندے دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح ہے اور تم ایک بیٹا پیدا کیا. وہ بیٹا جنا ہے حضرت زید بن عمر تو آپس کے رشتے دار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں جاؤں حضرت عمر فاروق کا محل بھی ہے کہ جہیں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتی کھڑے ہوئے ہیں جہیں نے بارے ارشاد فرمایا جنت کے محل ہے پورا انتظار دے وچ ہے نیل و بہتر انسان جو سورج طلوع ہی نہیں تھا لوگ برا آخر پتہ لگتے آپ برے کو پاک صاحب ایک واقعہ کا خلاصہ بیان کرنا تھا ٹائم پورا ہی ہو گیا. حضرت ابو الحسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے تاجر ہیں مال فروخت رہنے ہیں اور میں ایک مرتبہ جو کیا دیکھتا ہوں اللہ پاک نے میرے مال برکت پاکی مال میرے زیادہ ہر کسی نے عیش و عشرت میں رہا اور میں بنیا چاہتے ایک میت کی ہو لا واسطہ نہیں کرا کفن دفن کا انتظام کرنا نہ کوئی نہ ہو اور میں انہیں کفن کا انتظام کیا تدہیر کا انتظام کیا کفن کا انتظام کیا غسل کا انتظام کیا. میں لوگوں نے پوچھے کون ہے لوگ آ کر لگے تھے اس کی نیک ہے پرہیزگار ہے متقی ہے. میں نے جواب دیا ایک بندہ نہیں نہ انتظام کرنا چاہیے. لوگ پیسے دیتے شاہ بابا کی قبر ہی کٹ قبر کٹوائی گئی کو غسل لوایا گیا کفن کو پوا دیتا گیا یہی ٹائم کو کفن پوا تے چار پائی تے رکھا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ جڑا مردہ ہے اٹھی گیا. ہوں
رومن دی آوازاں ہوں کہ ہے بربادی ہے ہلاکت میرے واسطے بھائے میں عذاب دے گرفتار ہوں. حضرت ابو الحسین فرماتے ہیں میں مجھے دوست نے پوچھا کیا معاملہ ہے آکے سی میں کیا پوچھ دو کہ جیڑا بندہ کب کا آپ مردہ اٹھا بیٹھے تو ہی نہ پوچھو اور میں اے میت تیرا کیا حال ہے کیوں تیرے واسطے ہلاکت ہے کیوں تیرے واسطے بربادی ہے کیوں تیرے واسطے بھائی کیوں تیرے واسطے جہنم ہے آکے سی میرے واسطے ہلاکت بربادی ہی واسطے ہے میں کوفہ دا رہنے والا ہے اور میری دوستی کو جو یہ لوگ دے نال آئی جڑے ابو بکر صدیق عمر فاروق داری مندے نے اللہ اکبر. فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو یہ چیز ناپسند آئی ہے میری عبادت میرے منہ تے مار دیتی ہے میرے روزے میری نمازاں میری تلاوت میرے چنگے کام سارے میرے منہ تے مار دیتے ہیں. فرمایا جڑا ابو بکر صدیق کا بھی وہ میرے ہی نہیں تو فرمایا وہ تے کو زندہ کیوں کیتا ہے فرمایا میں کو زندہ ہی واسطے کیتا ہے جو لوگ کو رسول لوگ عبرت حاصل کرے تو اے لوگوں جو میں عذاب تے نہ پیا تو سا ہینے دی نافرمانی ہینے جو گستاخی کرتے عذاب نہ ونی جو لہذا میں تو آپ کو پیا ہینے صحابہ کرام دی گستاخی رو آپ بچی جو کہ آپ تے والو بندہ بڑا فرق ہے. حضرت ابو الحسین فرماتے ہیں پہلے تو میں کو منہ نہ ترس آیا اور میں پچھتاوا لگوں کہ یہ کو کفن ہی نہ دینا ان کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا فرمایا ہی کو چھوڑ دیو پیارا ہے جڑا ابو بکر صدیق عمر فاروق کا دشمن ہے میرا ہی دشمن ہے اور فرمایا ہے لوگوں ایک گنو جڑے صحابہ کرام کے نام گستاخی کرے ہیں انہیں دے بارے برا بھلا آکھدے اللہ تبارک و تعالی انہیں کی حالت کرتے ہیں اور ایک روایت چندے جڑے انہیں دے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کو بندر تے خنزیر بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا حضرت امیر معاویہ کو بم سے قیامت علیہ کی جہنم کے کتے جو کتا ہو سے اللہ اکبر. سخت وعیدہ باری انسان ہونے بنا اللہ وجہ گمراہی ہے کہ آپ کو پا دے یہ چیزیں انسان کو بچنا چاہیے آپ ایمان دی حفاظت کرنی چاہیے اور میں کرام اہل سنت کے نال پیار محبت رکھو ان میں معلومات کی کرو اور یہ جڑے ہونے پیٹ کو ٹالے ہی تو دور رہو. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اہل سنت کے عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہی نے اوتے خاتمہ دے خیر فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.